اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور فضیلت کے بارے میں سیکنڈ پارٹ بنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شادی کے حالات اور واقعات کے بارے میں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ خواب میں حضرت جبریل علیہ السلام سبز ریشمی کپڑا ڈھانپ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر کو لے کر حاضر ہوئے، اور جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خاتون دنیا میں اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہوگی، یہ آپ کی وائف رہے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چہرہ دیکھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ضرور پورا ہوگا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 3 رات تک آتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے تصویر دکھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ڈال دیا تھا۔ سوچو، جس کا سلیکشن آسمانوں پر طے ہوا ہو، جس کی تصویر جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہو، ان کی فضیلت، ان کی شان اور ان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ دن کے بعد میں رشتہ طے ہو گیا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد میں مہر مقرر کیا گیا۔ مہر مقرر ہونے کے بعد میں صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ دلہن یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ کو دلہن بنایا گیا، پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں پر انصار کی عورتیں انتظار کر رہی تھی حضرت عائشہ کو دیکھنے کے لیے۔ تمام عورتوں نے بڑی محبت اور خوشی کے ساتھ میں دلہن کا استقبال کیا۔ کچھ دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا۔ اس شادی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاص سہیلی حضرت اسماء بنت یزید بھی موجود تھی۔ حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہے کہ اس وقت حضور کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا۔ حضور نے تھوڑا سا دودھ پیا اور وہ پھر اس دودھ کے پیالے کو حضرت عائشہ کی طرف آگے بڑھا دیا۔ حضرت عائشہ شرمانے لگی تو سہیلی کہتی ہے، میں نے کہا پی لو اور اس کو واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے پیالہ جو تھا وہ لیا اور شرماتے شرماتے حضرت عائشہ صدیقہ نے تھوڑا سا دودھ پی کر اس کو رکھ دیا، کیونکہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر زیادہ نہیں تھی، اس لیے دودھ پینے کے لیے بہت شرما رہی تھی وہ۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ یہ شوال کا مہینہ تھا اور ہجری کا دوسرا سال تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میکے سے رخصت ہوئی اور حرم نبوی میں جب رونق افروز ہوئی تو رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے بالکل اٹیچ تھا، مسجد نبوی سے متصل تھا، ملا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ میں رہا کرتی تھی۔ جس حجرے میں حضرت عائشہ رہتی تھی اس کی لمبائی چوڑائی زیادہ نہیں تھی۔ کھجور کی شاخوں اور کچی اینٹوں سے اس کمرے کی دیواریں بنی ہوئی تھی۔ چھت بھی کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنایا گیا تھا۔ بارش سے محفوظ رہنے کے لیے اس چھت کے اوپر کمبل ڈال دیے گئے تھے اور دروازے کو پردہ کرنے کے لیے ایک کمبل سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ گھر کا مکمل سامان یہ تھا: ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 2 برتن، پانی کا 1 برتن اور پانی پینے کے لیے 1 پیالہ۔ اس سے زیادہ کچھ بھی سامان حضرت عائشہ کے گھر میں نہیں تھا۔ کئی راتیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسی گزرتی تھی کہ 3 راتوں تک بھی یا کئی راتوں تک بھی گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔
دیکھو جس کا رشتہ آسمانوں سے طے ہوا، جس کی تصویر کو جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہو، ان کے رہن سہن کا یہ حال ہے، ان کے رہن سہن کا یہ معاملہ ہے۔ ہم کو ہماری زندگی کی حالتوں پر بھی غور کرنا ہوگا۔ ہم دوسرے پارٹ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی قابلیت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔